قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بلا شبہ بدگمانیاں گناہ ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع ہمارے معاشرے کی ایک اور برائی یا بیماری کہہ لیں جو ہم سب میں کافی سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ میں نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا کہ میں نے کافی دفعہ آبزرو کیا، اس کو دیکھا، اور یہ اتفاق ہوا مختلف لوگوں سے ملنے کا، بات کرنے کا۔ میرے ایک دوست نے ذکر کیا کہ اس کے ساتھ والے پلاٹ پہ کسی نے گھر بنانا شروع کیا، تو کہتا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ساتھ مسائے میں کوئی گھر بن رہا ہے۔ تو کہتا میں ان کے پاس چلا گیا وہ پہلے ہی دن، تو میں نے جا کے آپ کا تعارف کرایا، جی ساتھ والا گھر میرا ہے، تو ویلکم، آپ ہمیں مسائے میں آ رہے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت ہو کسی چیز کی، چائے کی، پانی کی، کوئی اور ہیلپ کسی طرح کی جا سکے بطور ہمسایہ، تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جیسے ہوتا ہے، انہوں نے کہا نہیں تھینک یو جی، شکریہ جی۔ تو وہ بات ہوتی رہی، وہ گھر آیا، اس نے گھر سے فریش جوس کے 2 گلاس بنوائے اور اپنے ملازم کے ہاتھ ان کو بھیج دیے۔ گرمی تھی بڑی سخت، جولائی کا مہینہ تھا، تو ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اس نے فریش جوس کے 2 گلاس بھیج دیے۔ کہتا تھوڑی دیر بعد ملازم واپس آیا، کہا کہ انہوں نے جوس کے گلاس واپس بھیج دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ہم جوس نہیں پی سکتے، اور آئندہ آپ تکلف نہ کیجیے گا بھیجنے کا، ہم کسی کے یہاں سے کھاتے نہیں ہیں۔ یہ ایک عجیب رویہ ہے لوگوں کا کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو تب بھی ہم بدگمان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں اچھا بن رہا ہے، کیوں اچھی بات کر رہا ہے ہمارے لیے، اس کا کوئی مطلب ہو رہا، یہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوگا، کل کو ہم سے کوئی ایسی چیز نہ مانگ لے جو ہم نہیں دے سکتے۔ تو ہم دوسروں کے بارے میں خواہ مخواہ کسی کے اچھے رویے سے یا کوئی اچھی بات کرے یا کوئی اچھا مشورہ دے، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور اب تو یہ بہت زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ۔ ہم ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے، بلا شبہ بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یعنی دل میں کسی کے بارے میں برا خیال لانا، یا یہ سوچنا کہ فلاں شخص سے میرے بارے میں یہ کیا ہوگا یا کہا ہوگا، یا اس نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہوگا کہ مجھے نقصان پہنچا سکے، یا یہ گمان کرنا کہ وہ تو ہمیشہ میرے بارے میں غلطی سوچتا ہے، غلط ہی کہتا ہے، یہ سب وہ بدگمانیاں ایسی ہیں کہ اللہ اسے سخت ناپسند کرتا ہے، اور یہ گناہ ہے۔ آپ نے ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ کس طرح کے بہتان اور بدگمانیاں ہم ایک دوسرے کے لیے ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے وہ شخص ہے جی، یا آپ جو ہیں آپ تو انڈین ایجنٹ ہیں، یا وہ فلاں جو ہے وہ کافر ہے، یا فلاں جو ہے وہ امریکن ایجنٹ ہے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے، نمبر 1، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نمبر 2، اور آپ کے پاس کوئی ایسی سالڈ انفارمیشن نہیں ہے جس کی بنا پہ آپ کوئی ایسی بات کہہ سکیں جو کہ 100% ٹرو ہو، سچ ہو۔ گھروں میں آپ دیکھیں تو ایک عجیب ماحول ہے، یعنی بہو کہہ رہی ہے کہ میری ساس تو میرے بارے میں اچھا سوچ ہی نہیں سکتی، بھلے وہ ساتھ دل سے کتنی بھی صاف کیوں نہ ہو۔ میری ساس اور میری نند اکٹھی میرے بارے میں سازشیں کرتی ہوئے ہیں۔ یعنی اگر ساس اور نند جو ہے وہ بیٹھ کے فرض کریں ہنس بھی رہی ہوں، تو بہو جو ہے وہ خامخواہ سوچ رہی ہوگی کہ میرے ہی بارے میں کچھ بات کر رہی ہے اور میری ہی کسی کمزوری کے اوپر ہنس رہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی محفل میں ایک یا دو لوگ کسی اکیلے کسی بات پہ ہنس رہے ہوں، تو
تو وہ ان کا کوئی تیسرا یا چوتھا شخص خام خواہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، میری ہی کوئی ایسی بات بیان ہو رہی ہے جس پہ یہ دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ سب بدگمانیوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ ہمارا جو سسٹم ہے پورے کا پورا، یہ تو عام گھروں کی بات ہو گئی یا معاشرے کی بات ہوگی، ہمارا یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ شاید بیس ہی بدگمانی کی بیس پہ کرتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال یوں ہے کہ آپ دیکھیں کہ پولیس کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے بارے میں ایک بدگمانی کرے اور آپ کو شک کی بنیاد پہ کہ آپ نے یہ قتل کیا ہوگا، آپ نے یہ چوری کی ہوگی، آپ نے کسی کو مارا ہوگا، تو وہ اٹھا کے لے جائے اور آپ کو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے لیے اریسٹ کر لے اور آپ سے پھر تفتیش شروع کر دے، اور اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کو کوئی چیز بنانا۔ تو ہمارے یہاں جب پولیس کسی کو پکڑ دیا تو وہ بدگمانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ یقین رکھتی ہے کہ یہ شخص چور ہے، فراڈیا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس نے قتل کیا ہوگا یا یہ ملک دشمن ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ کسی کو اس بدگمانی پہ یا شک پہ پکڑ لیں اور آپ کے پاس کچھ ثبوت نہ ہو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اہل یورپ جو مہذب معاشرے ہیں، میں ایک شخص کو میں جانتا ہوں پرسنلی ذاتی طور پہ، اس نے ایک فراڈ کیا، ٹیکس فراڈ کیا، اور وہ اس نے واقعی کیا تھا۔ تو مجھے جب پتہ چلا تو میں نے ایسے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ فراڈ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے فراڈ تو نہیں کیا، ایک ٹیکس کو مینیپولیٹ کیا ہے میں نے۔ تو ایز سچ یہ فراڈ نہیں ہے لیکن مینیپولیشن میں نے کی ہے ٹیکس کے اندر۔ تو وہ میں نے کہا پھر تو آپ کو سیدھا اریسٹ کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ 2 سال لگے اس ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ یہ پورا چیک کرنے میں اور اس کا ثبوت سارے اکٹھے کرنے میں، میک شیور کرنے میں کہ اس نے یہ کیا ہے۔ پوری انویسٹیگیشن کے بعد اس میں اس کو شخص کو بلایا بھی انہوں نے 3-4 دفعہ۔ تو پوری انویسٹیگیشن کے بعد، پورے ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد، جب وہ 100% شیور ہو گیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو پھر انہوں نے اس کو پکڑا، اور ظاہر ہے وہ ٹیکس ریکور کیا، اس کی سزا بھی۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی مہذب ملک ہیں وہاں پہ جو پولیس کیسز ہیں ان کے جو وہ کسی کو مجرم ٹھہراتے ہیں یا اریسٹ کرتے ہیں تو سزا کی ریشو اباؤٹ 90 سے 95% ہے۔ ہمارے یہاں شاید 5-7% ہے۔ تو جب آپ بدگمانی کی بیس پہ یا شک کی بیس پہ یہ پورا کا پورا معاشرہ چل رہا ہوگا تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہی اسی طرح کا آتا ہے۔ تو نیٹ جو اس کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ گھر کا ماحول ہو، یہ پولیس کا نظام ہو، وہ ٹیکس کا نظام ہو، وہ سول سروس ہو، وہ ہم آپس میں ملنے جلنے، رشتہ داریاں، یہ سارے کا سارا بدگمانی سے شروع ہوتا ہے اور یہیں ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ سوچ کا نہ کسی کے بارے میں دل میں یہ چیز بٹھا لیں کہ فلاں تو یقیناً میرے خلاف ایسا ویسا ہی کرے گا، یا ایسا ہی میرے بارے میں برا ہی سوچ رہا ہوگا، یا یہ میرے خلاف ایسا کام کرنے والا تھا، یا اگر میں اس کو نہ کہتا تو یہ میرے خلاف کیسی حرکت کر دیتا۔ اسی طرح کی جو بدگمانی ہے، یا یہ جو ہنس رہا ہے تو یہ میرے ہی کسی ویکنس کے اوپر ہنس رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی بدگمانی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیشہ حسن ظن کا ثبوت دینا چاہیے۔ میں ایک چھوٹے سے واقعہ سے آپ کو یہ بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اس کو سنیے۔ اور یہ مجھے کسی نے بھیجا، بڑا اچھا واقعہ ہے، سوچنے کے لیے کافی آپ کو یہ ایک مجبور کرے گا کہ آپ سوچیں کہ بدگمانی کا کیا رزلٹ ہوتا ہے۔ ایک ٹیچر کہتی ہے کہ میں نے طالبات کی ایک ٹیم کو سال کے آخر میں ایک پروگرام میں ان کی ماؤں کے سامنے ایک نظم پیش کرنے کے لیے کہا، تیار کیا، ان کو ٹرین کیا، ان کی پریپریشن کروائی، کافی ساری ریہرسل کروائی۔ ریہرسل کے بعد وہ پروگرام شروع ہوا اور ان بچیوں نے وہ نظم پیش کرنی تھی۔ ان کی یہ جو انہوں نے پرفارمنس دی، ان کی اس خوبصورت کارکردگی، اور اس وقت پانی پھر گیا جب ایک بچی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ نظم پڑھ رہی تھی اسٹیج کے اوپر،
تو اس نے اچانک اپنے ہاتھ، جسم، انگلیوں کو حرکت دینے لگی اور اپنا منہ کسی کارٹون کے کریکٹر کی طرح بنانے لگی. اس کی عجیب و غریب حرکات جو تھیں وہ باقی جو تمام بچیاں اس ریہرسل میں شامل تھیں وہ کافی پریشان تھیں کہ بیکاز وہ حرکتیں جیسے ایسے 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 کر کے یہ حرکتیں جو ہوتی ہیں تو وہ باقی بچیاں پریشان تھیں کہ بھئی یہ اس میں تو ریہرسل میں یہ چیزیں شامل نہیں تھیں. تو وہ ٹیچر کہنے لگی کہ میرا دل چاہا کہ میں اٹھوں اور اس بچی کو ڈانٹ دوں اور اس کو وہاں سے کھینچ کے نیچے لے آؤں اور اس کو اس پارٹیسپیشن سے ہٹا دوں، باقی بچیاں وہ اپنی جو کام ہے وہ کرتی رہیں. کہتی پھر میں یہ اب یہ سوچ ہی رہی تھی اور یہ میں اتنی دیر میں جو ہیڈ مسٹر تھی اسکول کی اس نے بھی آگے کہا کہ یہ بچی بڑی بدتمیزی کر رہی ہے، تو یہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، تو باقی سب لوگ بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. کچھ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بچی کی حرکتیں دیکھ کے وہ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے کہ یہ بچی شاید پاگل ہے، یہ کیا اس طرح کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو یہ کیا کر رہی ہے. اچھا وہ فنکشن بڑا امپورٹنٹ تھا، تو وہ جو ہیڈ مسٹر تھی وہ ٹیچر کے پاس آئی، اس نے کہا کہ اس بچی کو ہٹاؤ وہاں سے اور اس کو اسکول سے خارج کرو کہ یہ بچی یہ سارا پروگرام جو ہے نا وہ درم بھرم کر دیا اور یہ بڑی فضول حرکتیں کر رہی ہے. تو جیسے ہی نظم ختم ہوئی تو ٹیچر کہتی ہے میں جلدی سے اسٹیج کی طرف گئی اور اس لڑکی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بولی تم نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھنے کی بجائے یہ آل فال حرکتیں کیوں شروع کر دی تھیں؟ وہ بچی کہنے لگی اس لیے کہ میرے اس پروگرام جو ہے آج کا اس میں میری ماں بھی موجود ہے. مجھے اس ڈٹائی بھرے جواب پر بڑی حیرت ہوئی کہ بھی ماں موجود ہے تو اس کا مطلب کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گی. لیکن مجھے اس وقت بہت دھچکا لگا کہ جب اس نے آگے یہ کہا کہ میری جو ماں ہے نہ وہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے. تو میں نے گونگے لوگوں کا کورس کیا ہوا ہے، میری ماں نے مجھے کروایا ہوا ہے، تو میں گونگوں کی زبان میں اس نظم کا ترجمہ کر رہی تھی جو میں پڑھ رہی تھی تاکہ میری ماں سمجھ سکے کہ یہ نظم کیا ہے. اور اس طرح جو میری ماں ہے وہ باقی بچوں کی جو مائیں ہیں ان کی طرح وہ بھی خوشی محسوس کر سکے اور اس کا اظہار کر سکے کہ میری بچی نے ایک نظم پڑھی اور وہ نظم کیا ہے. جیسے ہی اس نے یہ وضاحت کی وہ دوڑ کر اپنی ماں کی طرف بڑھی اور اس کو گلے لگا کر زور اٹھا رونے لگی. جب وہاں موجود سارے لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو سارے حال سسکیوں سے گونجنے لگا. واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ پرنسپل نے اس لڑکی کو اسکول سے نکالنے کی بجائے اسے انعام سے نوازا اور مثالی طالبہ کا خطاب دیا. وہ لڑکی جب وہاں سے نکلی تو سر اٹھا کر خوشی سے اچھلتے ہوئے گئی. بعض مواقع پر جلد بازی میں رد عمل ظاہر مت کیجیے. ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کی آدھی بات سنتے ہیں اور اپنی رائے دے دیتے ہیں اور بدگمانی ظاہر کرتے ہیں. دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی بات کو ایکسپلین کر سکے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. دوسروں پر حکم لگانے سے جلدی سے یا دوسروں کے ساتھ بدگمانی کرنے سے جلد بازی سے کام لینے سے یہ آپ ایک گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. محض بدگمانی کی بنیاد پر ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اس بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا کوئی ایکچولی وجود ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے ساتھ حسن ظن کی توفیق مانگیے کہ اسی میں دلوں کا سکون ہے اور سینوں کی سلامتی ہے. تو جو کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.